اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ویڈیو ہے جملہ سازی کے بارے میں۔ جملہ سازی کے بارے میں اب تک جو نکات ہم سیکھ چکے ہیں وہ تھے بامعنی الفاظ کا استعمال، الفاظ کی ترتیب اور ختمہ کا نشان۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم جملہ سازی کے کچھ مزید نکات کو سمجھیں گے۔ پہلا ہے جملے میں صحیح لفظ کا موجود ہونا۔ چلیے ایک مثال کے ذریعے اسے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو جملہ بنانا ہو لفظ انار کا تو جملے میں انار کا موجود ہونا ضروری ہے۔ چلیے دو مثالوں کے ذریعے اسے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ درست جملہ کون سا ہوگا۔ پہلا جملہ ہے آم میرا پسندیدہ پھل ہے۔ دوسرا جملہ ہے انار میرا پسندیدہ پھل ہے۔ چونکہ دوسرے جملے میں لفظ انار موجود ہے اسی لیے یہ جملہ درست ہوگا، اور پہلے جملے میں چونکہ لفظ انار موجود نہیں ہے اس لیے یہ غلط جملہ تصور کیا جائے گا۔ ہے اور ہیں کا صحیح استعمال۔ جملہ سازی کرتے ہوئے آپ کو ہمیشہ ہے اور ہیں کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ اس مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جملہ بنانا ہے لڑکی کا۔ پہلا جملہ ہے خدیجہ بہت اچھی لڑکی ہے، جبکہ دوسرا جملہ ہے خدیجہ بہت اچھی لڑکی ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ چونکہ یہاں ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہے کا موجود ہونا پہلے جملے کے درست ہونے کی نشانی ہے، جبکہ دوسرا جملہ غلط ہے۔ خدیجہ چونکہ ایک لڑکی ہے اس لیے یہاں ہیں کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ املا کی غلطی نہ ہونا۔ بچوں، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب کبھی آپ جملہ سازی کریں آپ املا کی غلطی نہ کریں۔ اس مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جملہ بنانا ہے لفظ مچھلی کا۔ پہلا جملہ ہے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ دوسرا جملہ ہے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان میں سے کون سے جملے میں املا کی غلطی موجود نہیں؟ جی بالکل صحیح، دوسرے جملے میں تیرتی کی املا بالکل درست ہے، یعنی دوسرا جملہ درست ہوا اور پہلا جملہ غلط، کیونکہ لفظ تیرتی تے سے شروع ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں ان نکات کو مد نظر رکھ کر آپ ایک بہترین جملہ سازی کرنے میں کامیاب رہ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔